تو آپ نے پنجابی ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾ کے ਇੱਥੇ آئے ہو. سو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مصرع آنا چاہیے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، تاکہ الخدمت کے لیے جو آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ ہم ادروائز بھی اس شام کو ایک یادگار شام میں تبدیل کر سکیں جو کم از کم اگلے سال تک ہمارے حافظے میں ضرور رہے. بس دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک آپ نے مصرع میرے ساتھ دہرانا ہے، اور دوسرا جیسے ہی مصرع آپ کے ہاتھ آیا آپ نے فوراً تالی بجا دینی ہے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، اسرار یعنی راز. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ شکریہ. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی آپ کو یاد ہوگا اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ جس میں ایک صحابی نے جب وہ شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا پیالہ جو ہے پانی کا وہ انہوں نے دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے تیسرے کو دے دیا. وہاں سے اس کا بنیادی خیال آیا ہے. اور آپ آج دیکھیے کیا کرنے آئے ہیں. آج آپ بنیادی طور پہ اپنا سرمایہ اپنا وقت نکال کر جو بچے جو ضرورت مند کم علمی کے یا تعلیم سے محرومی کے بھنور میں ڈوب رہے ہیں بھی بھرپور تالیاں بجا دیجیے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سے قربانی محبت ہے. یہ جو آپ وقت نکال کے آئے ہیں اپنا، اس میں آپ ٹی وی پہ پسند بھی دیکھ سکتے تھے، مگر آج آپ آئے ہیں نا تو یہ عین عبادت کا ایک درجہ ہے. کسی کے واسطے ننھی سے قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ. وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت. شعر دیکھیے گا جو بات بزدار صاحب فرما رہے تھے، این اسلامک فلسفی ہے یہ. اور باری تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ اور ہم غور کیوں نہیں کرتے، ہم فکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے کہ خدا کی بنائی ہوئی سرزمین پہ، اس شجر حجر پہ، اس کائنات پہ، ان درختوں پہ، ان سمندر پہ، اس میں رہنے والی مخلوق پہ. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر رویے پہ وہ صادق آ رہی ہوتی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زندگی کے ہر رویے پہ ہوتی ہے. بڑے مجھے خوشی ہوئی بزدار صاحب نے جو بات کی. آپ دیکھیں یہ جو دین کا یہ فلسفہ ہے، اسلامک فلسفی ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. تو لوگوں کے عیبوں پر نہیں، ان کی اناؤں، صرف لوگوں کے عیبوں پر نہیں بلکہ ان کی اناؤں کو، ان کی حمیت کو، ان کی غیرت کی حفاظت کے لیے بھی آپ جو پردہ ڈالتے ہیں وہ بھی عین عبادت کے اس میں تصور ہوتا ہے. شعر دیکھیے گا، کہیں ہم ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. مصرے پہ آپ کی آواز آنی چاہیے. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. سیرت کے ایک واقعے سے اس کی خوشبو آئی ہے. شعر دیکھیے گا، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے.
کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، میں بعض اوقات یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ جس نے اس کا تجربہ نہ کیا ہو، جس نے تجربہ کیا ہو جو میں شعر سنانے جا رہا ہوں، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ آخر میں جب میں شعر پڑھتا ہوں، ہال میں کوئی ایک ایسا بچہ نہیں ہوتا جس نے ہاتھ نہ کھڑے کیے ہوں، جس سے انہیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے جس معاشرے میں پرورش پائی ہے، ہمیں جو پرورش دی گئی ہے، ہمیں جو افکار دیے گئے ہیں ہمارے والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ ہمارا ایک عمومی رویہ بن گیا ہے، تنقید کرنا بہت اچھی بات ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا بہت ہی ضروری ہے، مگر ہر وقت اپنے آپ کو متون بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم ہر وقت اپنے معاشرے پہ، اپنے بڑوں پہ، اپنے آپ پہ ہر وقت کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی خوشائند رویہ نہیں ہے۔ ایک بیلنس رکھنا چاہیے، اپنے رویے پہ نظر بھی رکھنی چاہیے، مگر اپنی جو صفات ہیں اپنے معاشرے کی، ان کو اپنی نہ کریں، مگر ان کی اس معاشرے کی صفات کو تو اپریشیٹ کریں تاکہ آپ اس کو بڑھاوا دے سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت تھا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے اندر ڈالا ہے، اور کتنی حساسیت اس سے جنم لیتی ہے، جیسے کہ بزدار صاحب کی گفتگو تھی۔ شعر دیکھیے گا، آپ سب نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے بزرگوں نے، ماں باپ نے، اساتذہ نے کتنی خوبصورت ویلیوز آپ کے اندر انکارپوریٹ کی ہیں۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، آپ کی تالیاں بجائیں گی جس نے تجربہ کیا ہوگا۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت۔ تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی صحرا میں ماں کے نام کا پودا لگانا بھی محبت ہے، کسی صحرا میں ماں کے نام کا پودا لگانا بھی محبت ہے۔ کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وقت ہمارے پاس گزار صاحب کتنا ہے؟ اچھا، وہ الوی صاحب کہہ رہے ہیں گنگن سنا دیں، میں آپ کو بالکل ہی یہ تازہ ہے اس کا، میرا تعلق ہے جی سرگودے سے، میں نے یہ نظم اپنے شہر کے لیے لکھی ہے، اور اس کا ایک ذیلی عنوان ہے نوسٹیلجیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک جگہ سنائی تو میں نے شروع کی تو کسی نے کہا کہ بھی ہم تو کوٹ اردو میں بیٹھے ہیں، اس کا کیا لطف لیں گے، مگر ہوتا کیا ہے، یہ جو معاشیات ہے، جدید جو شہری زندگی ہے، اس کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی تو مہاجر ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تسی ایک محلے تو لے کے ایک محلے تو نکل کے دوسرے محلے ٹر جاتے ہو، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم سب کیا کرتے ہیں کہ کہیں بھی جانا ہو اسی ڈی ٹور لے کے اسی کہنے نہیں اسے گلی تو لنگ کے جانے ہیں۔ اس کہتا ہے کہ یہ نظم جڑی ہے نا آنکھ بند کر کے سننی چاہیے، اور اگر آپ کو برابر والے پہ یقین نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، تو آپ اپنا فون اپنی جیب میں ڈال سکتے ہیں، مگر اگر آپ اپنی آنکھ بند کر کے نظم سنیں گے تو یہ آپ کو انہی گلیوں میں لے جائے گی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا، یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا، یہیں ہنسا تھا یہیں پر کہیں پہ رویا تھا، یہیں پہ تھا میرا بچپن یہیں کہیں پر تھا، یہیں ہنسا تھا یہیں پر کہیں پہ رویا تھا، یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا، تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے، تھے رت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے، یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے، یہیں پہ کھیل تھے میرے یہیں گھروندے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے، یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے۔ شعر دیکھیے گا، ہمارے پاس پیسہ، پوزیشن، پاور، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے، مگر میں تو اس ہنسی کو مس کرتا ہوں کبھی کبھی، جو ہنستے رہتے تھے، کوئی پوچھتا تھا کہ اس ہنسے دی وجہ کی ہے، تو وجہ ساڑھے کو نہیں ہوتی سی، پتہ نہیں آپ مس کرتے ہیں کہ نہیں۔ شعر دیکھیے گا،
یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے، یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی، یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی۔ کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی، کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی۔ یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، سر اپنی گود میں میرا چھپائے رکھتی تھی، جہان بھر کے غموں سے بچائے رکھتی تھی۔ یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی۔ آئے گا اب کون دسمبر میں تمہیں شال پہنائے گا، اب کون دسمبر کبھی بھیگو گے تو یاد آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ تمہارے دم ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ ہر پل رہے تمہارا خیال، اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تم ہی سے صبح ہو میری شام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آخری تھا، دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، شکریہ، دونوں کام آپ نے کرنے۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ آپ کو سنا سنا لگے گا، بزدار صاحب کو تو بہت ہی سنا سنا لگے گا کہ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات۔ دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شکریہ۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ شعر دیکھیے گا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں، آیا اور آ کے جھٹ میں جو نکتہ ہے وہ دیکھیے گا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا۔ دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا۔ وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ تل، وہ ہونٹ، وہ بال گال آنکھیں، یہ میں دیکھ رہا تھا ایک چوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گال پہ ڈمپل پڑا ہوا تھا۔ وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ تل، وہ ہونٹ، ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔ وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ تل، وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔ اس غزل کا آخری شعر ہے اور اس کا جو بنیادی خیال ہے میں نے، وہ قرآن کی ایک آیت ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پہ، آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار،
اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا. بہت بہت شکریہ. میں آخر میں جلدی اللہ کا کنگن ہوتا. کاش میں شکریہ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو، میں یہ بتاتا چلوں کہ کنگن کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھنا، جتنی مرضی تالیاں بجاؤ مگر ذہن میں رکھنا کہ کنگن کی بات ہے. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. تو بڑے پیار سے، چاؤ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بے تابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو، تیرے گال کو چھیڑا کرتا. میں بزدار صاحب ایک یونیورسٹی گیا تو بچوں نے نا مجھے 1 مہینے کے بعد، گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. آخری مصرع آپ پڑھیے گا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت بہت شکریہ. بہت عزت. تھینک یو سر.